نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ووارث حاله وعلى من لديه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیکھے رخ کی چمک دمک کشفت دجا بجمالہ، وہ ہے بے مثال دری چشم حسنت جمیع خصالہ، انہیں دیکھ لے تو پڑھے ملک صلو علیہ وآلہ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آواز آ رہی ہے وہاں تک؟ چہار ارکان نور عالم بالائے علیین، معین الدین قطب الدین فرید الدین نظام الدین، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ جاں مدد، کعبہ ایما مدد، ماں گدائے متو سلطان دو عالم ہستی، ہست دارین تما یا شہ جیلا مدد، انتظار کرم تست ہمیں مارا، اے خدا جو و خدا بین و خدا دا مدد. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تمام زائرین کو، عاشقان خواجہ کو، چاہنے والوں کو حضور غریب نواز کا عرس اور ان کا عرس کا کل مبارک. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس مبارک عرس میں اجمیر شریف آنے کی توفیق عنایت فرمائی. کل رات میں ہم لوگ یہاں 2-2:30 بجے پہنچے تو بتایا کہ اس بار لوگ پچھلے سال سے زیادہ ہے. تو پچھلے سال سے زیادہ ہے کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے سال کم تھے اس سال کے مقابلے. تو عرسوں میں اور بالخصوص اجمیر شریف میں زائرین کم یا زیادہ ہونے کا دار و مدار زائرین پہ نہیں ہے، یہ تو بلانے کی بات ہے. اور سنی مسلمانوں کو ہمیشہ اس بات پہ اطمینان رکھنا چاہیے کہ جس سال بہت زیادہ آئے اس سال اس بات کی خوشی کہ زیادہ ہے، اور جس سال کم آئے تو یہ سوچو کہ 25, 26, 30, 40 کروڑ مسلمانوں میں سے ان لوگوں کو چنا گیا جو اجمیر آئے، اور ان میں سے ایک آپ ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ کیسے کیسے کہاں کہاں سے بلاتے ہیں. خواجہ بلانے والے جانے، آنے والے بھی آ جاتے ہیں جو بلایا جاتا ہے. ابھی بمبئی میں الحاج انیس پٹیل صاحب نے بتایا کہ یعقوب ناگوری کا ارادہ نہیں ہے اجمیر شریف آنے کا. بات صحیح ہے؟ میں کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. ابھی اٹھ کے میں نے پوچھا کہ کیا اوپر احباب آ کے بیٹھ گئے؟ تو یوسف بھائی نے بتایا کہ بیٹھ گئے. کون کون ہے؟ انیس پٹیل ہیں، یعقوب ناگوری ہے، ہاشمی ہے، بلائے. یعقوب ناگوری کیسے آ گئے؟ تو منع کر رہے تھے آنے کو. تو وہی اجمیر آتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں. آدمی کا اپنا ارادہ نہیں بھی ہوتا ہے، بالکل نہیں تھا ارادہ، اور ابھی بہت پرانی بات نہیں ہے، 10-15 دن پہلے کی بات ہے. تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجمیر شریف کی حاضری کا شرف بخشا. ہم لوگ غریب نواز کے عرس کی محفل میں حاضر ہیں، اور یہ ہماری حاضری ہمارے پیر و مرشد حضور تاجدار اہل سنت فخر قادریت محبوب غوث اعظم حضرت مولانا شاہ عبدالحمید محمد سالم قادری نور اللہ برکتہ رحمہ اللہ کی فضل و کرم اور ان کی عنایت اور ان کی توجہات اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اجمیر شریف میں ہماری حاضری ہو رہی ہے. ہمارے پیر و مرشد پر غریب نواز کا ایسا کرم تھا کہ آپ نے حضور تاجدار اہل سنت کو خواب میں تشریف لا کر اپنا مرید کیا. اور ویسے بھی صدیوں سے بدایوں پر غریب نواز کا بے حد کرم ہے. بدایوں شریف میں حضور غریب نواز کے کئی مرید اور خلفاء آرام فرما رہے ہیں. درگاہ شریف کے برابر میں مکہ پیر صاحب کی مزار ہے، درگاہ ہے. مکہ پیر صاحب خود غریب نواز کے خلیفہ ہیں مرید. تو بدایوں پر تو بے شمار کرم ہے غریب نواز کا.
اور خانقاہ قادریہ پر بالخصوص یہ غریب نواز کا فیض وہاں سے جاری ہے. بڑا نوازتے ہیں، ان کا تو نام ہی غریب نواز ہے. حضور تاجدار اہل سنت کا یہ طریقہ تھا کہ آپ ہر سال اجمیر شریف تشریف لاتے تھے، عرس میں بالخصوص ویسے بھی آتے تھے، اور عرس میں آ کر نذرانے حضرت کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ایک مطلع ابھی ہو گیا تھا صبح میں، مگر پھر اس کے بعد شعر میں ہوئے وہ مطلع سن لیجیے. سجا دربار سالانہ معین الدین چشتی کا، سجا دربار سالانہ معین الدین چشتی کا، ہے رشک خلد کاشانہ معین الدین چشتی کا، ہے رشک خلد کاشانہ معین الدین چشتی کا. کبھی مصرع ذہن میں آیا تو فوراً ایک سوال بھی ذہن میں آیا کہ آج کل لوگ اعتراض سوال کرتے ہیں بہت میں رشک خلد کہتے ہیں جنت، جنت سے بھی بڑھ کر روزہ اور کاشانہ اور گھر غریب نواز کا کیسے ہو گیا؟ ایسے ہو گیا کہ آج غریب نواز کے عرس کا دن ہے. ایک تو غریب نواز کا خود اپنا وجود مسعودی بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے، لیکن آج اجمیر شریف کی یہ خوش قسمتی ہے کہ آج غریب نواز کے عرس میں ہمارا یقین ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس عرس کی عزت بڑھانے کے لیے آج تشریف لائے. اور جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قدم رکھ جائے، رشک فردوس کیا، وہ تو عرش اعظم سے بھی افضل ہوا کرتا ہے. ہے رشک خلد کاشانہ معین الدین چشتی کا. اور بھی کئی مصرے تھے، بابے ہے لبے کوثر ہے میں خانہ معین الدین چشتی کا، مگر شعر نہیں ہوگا، شعر احمد بھائی کے. تو تاجدار اہل سنت فرماتے ہیں کہ خوشا قسمت ہم ان کے مہمان ہیں. ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم آج ان کے مہمان ہو گئے. وہ کون ہیں؟ کن کے مہمان ہوئے؟ آپ فرما رہے ہیں خوشا قسمت ہم ان کے مہمان ہیں کہ جو شاہن شہ ہندوستان ہیں. آج ہم شہنشاہ کے مہمان ہیں. خوشا قسمت ہم ان کے مہمان ہیں کہ جو شاہن شہ ہندوستان ہیں. اب ہندوستان کی حکومت، ہندوستان کی ولایت، ہندوستان کے والی، ہندوستان کی سلطنت، ہندوستان کا تخت کسی الیکشن سے غریب نواز کو نہیں ملا، بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اختیارات سے، آپ نے اپنے اختیارات سے ہندوستان کا سلطان غریب نواز کو بنایا ہے. اور اب یہ حکومت اور یہ سلطنت صبح قیامت تک جاری رہے گی. جب میدان محشر میں غریب نواز تشریف لائیں گے تو سلطان الہند ہی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے. اور جب سلطان ہوگا تو رعایا بھی ہوگی، اس کی پرجا بھی ہوگی، اس کے دیش کے باسی بھی ہوں گے. ظاہر سی بات ہے غریب نواز کی رعایا کوئی مطلب ادھر ادھر سے تھوڑی آئے گی، ہندوستان میں جو رہ رہے وہی ہوں گے. میں نے ایک شعر کبھی کہا تھا، وہ اسامیہ کا شعر ہے. فرماتے ہیں کہ ان سے جانے کو کہو کہ اللہ تعالیٰ ہندوستان سے چلے جاؤ، ان سے جانے کو کہو جن کو بسایا تم نے، ان سے جانے کو کہو جن کو بسایا تم نے. ہم تو اس ملک میں خواجہ کے بسائے ہوئے ہیں، میں تو غریب نواز نے بسایا یہاں پر. تو قیامت کے دن الحمدللہ سلطان الہند کے ساتھ ہندوستانی بھی ہوں گے. الحمدللہ خوشا قسمت ہم ان کے مہمان ہیں کہ جو شاہن شہ ہندوستان ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخصوص کرم ہے. انہوں نے اپنے اختیارات سے سلطان الہند غریب نواز کو ہندوستان کا بادشاہ بنایا. اسی لیے آپ کو عطائے رسول کہا جاتا ہے. آپ رسول اللہ کی عطا ہے ہندوستان کے لیے. اور چونکہ آپ کسی چناؤ سے نہیں آئے ہیں لہٰذا آپ کا تخت بدلتا نہیں ہے. صدیوں سے قائم ہے آپ کی حکومت اور انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا. باقی لوگوں کا احمد بھائی نے کہا کہ باطل نے بہت شور مچا رکھا ہے. شور تو ہر دور میں مچا. آپ سوچئے کہ کربلا میں بھی شور مچا تھا، بدر و حنین میں شور مچا تھا، خندق میں شور مچا تھا. شور تو مچتا ہی رہتا ہے. شور مچتا ہے
मगर इस्लाम के जियाले अपनी ईमानी कुव्वत और यकीन मुहकम के साथ उसके सामने सीना सिपर होते हैं, इस्तिकामत का मुजाहिरा करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला से किए हुए अहद व पैमान का मुजाहिरा करते हैं। मुसीबत आती हुई तो दिखाई देती है, लेकिन किस तरह वापस जाती है इसको अहले नज़र ही देख पाते हैं। तो ये मुसीबतें, ये शोर, ये बातिल का ये हंगामा, इसकी कोई बुनियाद नहीं है, इसके कोई पैर नहीं है। ये जिस तरह आता है वैसे ही चला भी जाता है। लिहाजा इससे दिल छोटा करने की और खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी नज़र गरीब नवाज पर है, अल्हम्दुलिल्लाह, और गरीब नवाज हमारे हैं। फरमाते हैं ताजदार सुन्नत के झलक बगदाद की तैबा के जलवे, झलक बगदाद की तैबा के जलवे तेरे दरबार आली से आया है, तेरे दरबार आली से आया है। तो पता चला कि गरीब नवाज का रोज़ा बगदाद से अलग नहीं है, मदीने से अलग नहीं है। ये तकसीम करना नुकसान का सौदा है कि वो मदीना है, ये बगदाद है, ये अजमेर है। बल्कि अगर अजमेर सच्चे दिल से कोई आ जाए तो फिर उसकी आंखों से अगर अल्लाह के करम से और उसके फल से पर्दा उठा दिया जाए तो इस सफेद गुंबद को देखने वाला ये कहता है कि यही बगदाद है, यही नजफ है, यही करबला है, यही मदीना है, यही मक्का है। मुझे अपना एक शेर याद आया, अर्ज किया था कि तेरे गुलामों के लिए बगदाद है, तैबा है, मथा है, तेरा दरबार आलीशान या ख्वाजा मोइनुद्दीन। क्योंकि हिंदुस्तान में ना कोई बगदाद को जानता था, ना कोई नजफ व अशरफ को जानता था, ना कोई करबला को जानता था, ना कोई मक्के मदीने की अहमियत से आगाह था। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान तशरीफ लाए तो मदीने का फैज भी आया, मक्के की तजल्ली भी आई, बगदाद और करबला के जलवे भी आए। आपके वजूद मसूद से हिंदुस्तान में लोग पहचानने लगे कि काबा क्या है, किबला क्या है, नमाज क्या है, रोजा क्या है, अल्लाह क्या है, कुरान क्या है, रसूल कौन है, हदीस क्या है, सहाबा क्या है, अहले बैत ये आपने पहचानवाया है, आपने बताया है कि ऐसे मुंह करके खड़े होगे तो किबला रूह होगे और इधर होगे तो मदीने की तरफ रुख होगा। जब अल्लाह अकबर कहोगे तो ये तस्बीह बनेगी, जब रुकू करोगे जो सुभान रब्बियल अज़ीम कहोगे तो रुकू बनेगा, सुभान रब्बियल आला कहोगे तो रुकू बनेगा। रुकू करने से रुकू नहीं बनता, सीधे से धकेने से नहीं होता। ये गरीब नवाज ने हिंदुस्तानियों को सिखाया है। तो हिंदुस्तानियों का मुअल्लिम अव्वल अगर कोई है तो गरीब नवाज के साथ, हिंदुस्तान का मुफस्सिर अव्वल कोई है तो गरीब नवाज के साथ, हिंदुस्तान का मुहद्दिस अव्वल अगर कोई है तो गरीब नवाज के साथ। हिंदुस्तान में दीन की रौनकें और शरीयत की बहारें और इस्लाम की बुलंदी, इस्लाम के चर्चे, ये गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बरकत है, उनकी तबलीग है, उनकी मोहब्बत का नतीजा। आज हम नमाज़ें अदा करते हैं, दुरूद व सलाम के नजराने पेश करते हैं, महफिलें सजाते हैं, मदारिस बनाते हैं, हदीस व कुरान का दर्स होता है। बरकत है हुजूर गरीब नवाज आपके वजूद से और आपकी तशरीफ आवरी से, और गरीब नवाज को भेजने वाली ज़ात जो कि रसूलुल्लाह की है। रसूलुल्लाह ने इस सख्त दिल वालों के मुल्क में और इस कुफ्र और शिर्क के अंधेरे में जीने वालों के दरमियान एक ऐसा नर्म दिल और ऐसे रोशन चेहरे वाले को भेजा कि जिसको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी कि अल्लाह कौन है, उनके चेहरे को देखकर मान लिया कि अल्लाह कौन है। अगर कोई सख्त दिल वाला शहंशाह भेज देते हिंदुस्तान में तो मार काट हो जाती, खून गिनती हो जाती। एक नर्म दिल वाला भेजा, एक मुस्कुराने वाला, बांटने वाला, माफ करने वाला, गले लगाने वाला हिंदुस्तान के लिए राजा मुंतखब किया रसूलुल्लाह ने। इस्लाम की बहारें, झलक बगदाद की तैबा के जलवे,
تیرے دربار عالی سے آیا ہے، یہاں ہوتی ہے سیر لامکانی۔ سیر لامکانی کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک استعارہ ہے، اللہ کے انوار و تجلیات کے مشاہدے کا استعارہ ہے سیر لامکانی۔ سیر لامکانی کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اللہ کی تجلیات اور انوار کا مشاہدہ ہو جائے وہاں لامکا کے جلوے دکھائی دے جاتے ہیں۔ تو غریب نواز کے روضے کو ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ یہاں ہوتی ہے سیر لامکانی، آتے ہیں اجمیر جلوے لامکا کے دکھائی دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ تجلیات و انوار الہی کی بارش ہو رہی ہے، یہاں ہوتی ہے سیر لامکانی۔ عجب درگاہ والا کے مکان ہیں، ایسے مکان ہیں کہ جن پر انوار و تجلیات الہی کی بارش ہو رہی ہے۔ جب ان مکانات کو دیکھتے ہیں تو لامکا کی سیر ہو جاتی ہے۔ یہاں ہوتی ہے سیر لامکانی، عجب درگاہ والا کے مکان ہیں، اور یہی تو ہیں ولی ہم ہندیوں کے۔ ولی کہتے ہیں مددگار کو، ولی کہتے ہیں ذمہ دار کو، ولی کہتے ہیں پالنے والے کو، ولی کہتے ہیں امداد کرنے والے کو، ولی کہتے ہیں حفاظت کرنے والے کو، ولی کہتے ہیں حکومت کرنے والے کو، ولی کہتے ہیں مسئول کو۔ تو ہمارا ذمہ دار، ہمارا پالنے والا، ہماری حفاظت کرنے والا، ہم پر حکومت کرنے والا، ہماری ولایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ فرماتے ہیں یہی تو ہے ولی ہندوستان کے۔ اس لیے تو فرمایا یہی تو ہے ولی ہندوستان کے، نہ کیوں ہو والی ہندوستان ہے۔ جب یہ ہندوستان کے والی ہے تو یہی ہندوستان کے ولی ہے۔ اب ہندوستان کے سارے ولی، سارے صلحاء، سارے اہل اللہ سب غریب نواز کی حکومت میں رہتے ہیں، ان کے جھنڈے کے نیچے رہتے ہیں، ان کی ولایت میں رہتے ہیں، اور ان کے فیضان سے خود بھی مالا مال ہوتے ہیں اور عوام کو بھی مالا مال کرتے ہیں۔ ہمارا پیر خانہ ماررہ مطہرہ غریب نواز کی، غریب نواز کے فیضان کا ایسا موجیں مارتا ہوا بحر بے قرار ہے کہ اگر جس طرح اجمیر معلیٰ میں سیر لامکانی ہوتی ہے، ایسے ہی حضور شمس ماررہ کے در و بام کی زیارت سے سیر لامکانی ہوتی ہے۔ ایسا فیضان غریب نواز کا جاری ہوا۔ جب فیضان حد سے بڑھ جائے تو پھر شباہت آنے لگتی ہے، پھر تیرا میرا فرق مٹ جاتا ہے، پھر تو آپ شمس ماررہ کے مزار کو تکیے غریب نواز کی زیارت ہوتی ہے۔ اس سفید گنبد کو دیکھو تو اس سفید گنبد کی زیارت ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ ماررہ شریف نے وہ ساغر چشت و بغداد اور نجف و کربلا کے پلائے ہیں۔ الحمدللہ یہ جو ہمارے گردن میں غریب نواز کا غلامی کا پٹا ہماری گردن میں پڑا ہوا ہے، یہ صدقہ ہے ماررہ مطہرہ۔ شمس ماررہ کی ذات تو میں کہتا ہوں کہ ایسی ذات ہے کہ قادریت اور چشتیت کو توازن پہ لا کر کھڑا کرتا ہے۔ برابر کا ترازو میں آپ رکھتے دیکھتے ہیں، دونوں طرف برابر کا فیضان۔ جو اہمیت اور جو مقام اور جو ذات اور جو بڑائی اور جو بلندی شمس ماررہ کو سلسلہ قادریہ میں حاصل ہے، وہی مقام سلسلہ چشتیہ میں بھی حاصل ہے۔ جس طرح وہ غوث اعظم کے نائب مطلق ہو کر ماررہ میں تشریف فرما ہے، اسی طرح غریب نواز کے نائب مطلق ہو کر ماررہ میں جلوہ فرما ہے۔ جس طرح ان کی ذات گرامی سے غوث اعظم کے جلوے ظاہر ہوتے ہیں، ایسے ہی ان کی ذات کے جمال سے غریب نواز کے جلوے بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ اور یہی سچے لوگوں کی پہچان ہے، اچھے لوگوں کی پہچان ہے کہ وہ سلسلوں میں اس طرح کی تفریق نہ کریں، بلکہ جہاں سے فیضان ملے اس کا اظہار کریں۔ اور یقین مانو سلسلے تو سبھی عظیم ہیں، قادری سلسلے کا کیا کہنا، سلطان الاولیاء کا سلسلہ ہے، مگر یہ بات یاد رکھنا کہ ہندوستان کی سرحد میں رہو گے تو بغیر غریب نواز کے نہ کوئی قادری فیضان لے سکتا ہے، نہ نقشبندی فیضان لے سکتا ہے، نہ سوروردی فیضان لے سکتا ہے۔ جب تک غریب نواز کے سامنے عقیدت سے سر نہ جھک جائے کوئی فیضان ہندوستانی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔
हुकूमत है गरीब नवाज की। इसीलिए ये नुस्खा मारेरा शरीफ को मालूम हुआ। उसने हमें बताया कि ख्वाजा के सामने दामन फैलाए रहो तो सारे सिलसिलों का फैज़ मिलता रहे। ये जो गौसे आज़म का इस कदर मखसूस करम बदायूं शरीफ पर आप देख रहे हैं, इसकी वजह ये है कि गरीब नवाज का भी मखसूस करम बदायूं के ऊपर आज से नहीं है, सदियों से है। ये वो दर है, हुजूर ताजदार अहले सुन्नत फरमा रहे हैं, ये वो दर है कि जो मांगो वो पाओ। आप देखें कौन नहीं आता है यहाँ। बादशाह यहाँ आए, वज़रा यहाँ आते हैं, मुसलमान यहाँ आते हैं, गैर मुस्लिम यहाँ आते हैं, गैर मुस्लिमों में भी जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं सब आते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, हर तरह का इंसान आता है, क्योंकि ये बादशाह का दर है। ये वो दर है कि जो मांगो वो पाओ। ये हजरत हुजूर ताजदार अहले सुन्नत अपने अहबाब की तरबियत फरमा रहे हैं और वो चाहते हैं कि मेरे मुरीदों मांगने के लिए गरीब नवाज के दरवाजे पर खड़े हो जाओ। वो ये चाहते हैं कि उनका चाहने वाला गरीब नवाज के सामने दामन फैलाए खड़ा रहे। इसलिए फरमाते हैं कि ये वो दर है कि जो मांगो वो पाओ। कहाँ है मांगने वाले, कहाँ है? बुलाओ मांगने वालों को कि ये वो दर है कि जो मांगोगे वो पाओ। कहाँ है मांगने वाले, कहाँ है? ये वो दर है कि जो मांगो वो पाओ। कहाँ है मांगने वाले, कहाँ है? अगर हिम्मत है आ अब सामने आ, अगर हिम्मत है आ अब सामने आ, हमें दौरा खबर है हम कहाँ हैं। खबर है हम कहाँ हैं। हम उस दरबार आलीशान में हैं कि जहाँ न फिक्र इमरोज है न फिक्र फरदा है, न कोई गम है न कोई रंज है, न कोई बेसुकूनी है न बेइत्मीनानी है। ये सुल्तान का दर है, जो कहेंगे वो मिल जाएगा। अगर हिम्मत है आ अब सामने आ, हमें दौरा खबर है हम कहाँ हैं। अरे सालिम न घबरा बेकसी से। अगर कोई मुश्किल परेशानी आ रही तो घबराने की जरूरत नहीं। अरे सालिम न घबरा बेकसी से कि ख्वाजा चारा साज़े बेकसा है। बेकसी तो जब तक थी जब तक अजमेर नहीं पहुंचे थे। ख्वाजा के पास आ गए तो ख्वाजा का काम ही बेकसी दूर करना है, गरीबी दूर करना है, मुफलिसी दूर करना है। अगर कोई दिल की खराबी है वो भी दूर हो जाएगी, क्योंकि गरीब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्तनत जो अता की तो तकसीम नहीं की कि ये ज़ाहिरी सल्तनत है, बातनी सल्तनत। फरमाया सुल्तानो लेते हैं। तो अब मुतलक सल्तनत आप ही के पास है। अब ज़ाहिरी परेशानी हो तो भी गरीब नवाज चारा साज है, और बातनी परेशानी हो तब भी गरीब नवाज चारा साज है। अगर कोई चोर जेब काट कर चला जाए तब भी चारा साज गरीब नवाज है, और अगर इब्लीस दिलो दिमाग में वसवसे डाल रहा है तब भी चारा साज गरीब नवाज। कारोबार में नुकसान हो जाए तो चारा साज गरीब नवाज है, और अगर इबादत की लज्जत महसूस न हो तब भी चारा साज गरीब नवाज है। अगर नमाजों की तरफ दिल माइल न हो तब भी चारा साज गरीब नवाज है। अगर दिल के तस्किए की बात करनी हो तब भी चारा साज वही है, और दुनिया कमानी हो तब भी चारा साज वही है। ये बात तमाम हिंदुस्तानियों को पता है, चंद लोगों को छोड़ पता उनको भी है मगर वो आ नहीं पा रहे। सबको पता है कि जिसको जो चाहिए आखिरी के दिन रात मेला लगा रहता है। किसी को कोई रूहानी मामला लेकर आता है, कोई दुनियावी मामला लेकर आता है, किसी को कारोबार चाहिए होता है, किसी को दिल की सफाई चाहिए होती है, किसी को औलाद चाहिए होती है, किसी को आखिरत चाहिए होती है, किसी को कोई दुनिया मांगता है, कोई उक़बा मांगता है। सब अपने अपने हिसाब से मांगते हैं, हाथ फैलाते हैं। तो गरीब नवाज का ये उर्स का दिन है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल करम से ये दिन हमें दिखाया और अपने फजल करम से इस दरबार आलीशान में पहुँचाया। तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम हुजूर गरीब नवाज के सच्चे और पक्के मानने वाले बन जाएं, उनकी तालीमात पर भी अमल करें, उनके बताए हुए रास्ते पर चलें,
ان کے پیچھے پیچھے چلیں، ان سے محبت کرتے ہوئے دین اسلام کو مضبوطی سے تھام کر، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر، اتحاد و اتفاق کے ساتھ، سب محبت کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں، شریعت پر عمل کریں، فرائض و واجبات پر کی ادائیگی کریں، اپنے دین کو مضبوطی سے تھامیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنائیں، ان کی سنتوں کو اپنائیں، قرآن و سنت کے احکامات پر عمل کریں، اپنے دل کو صاف رکھیں، محبت عام کریں، جوڑنے کا کام کریں، توڑنے کا کام نہ کریں۔ تو حضور غریب نواز کا فیضان جو ابھی ہے، اس سے بھی اور مزید بڑھ کر ہم پر برسے گا، پھر ہم سچے غریب نواز کے ماننے والے کہلائیں گے۔ ابھی جب یہ حال ہے، آدھے ادھورے چشتی ہونے پر ہمارے یہ حال ہے کہ اتنا فیضان ہے غریب نواز کا، تو اگر ہم ان کی تعلیمات پہ عمل کر کے ان جیسا بن جائیں تو پھر اس فیضان کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے۔ پھر تو یہی ہوگا جو تاجدار اہل سنت نے فرمایا، جو مانگو وہ پاؤ۔ ابھی تو آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ مانگ کے آئے تو نہیں مل پاتا، ارے مانگنے میں کمی رہ گئی تھی، کس طور پہ مانگا گیا ہے، ان کا بن جائے کوئی، اگر ان کا کوئی سچا مرید ہو جائے اور وہ مرید ایک چھوٹا سا پیالہ لے کر انا ساگر پہ چلا جائے تو سارا انا ساگر اس پیالے میں آ جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے انا ساگر ایک پیالے میں آ گیا، غریب نواز نہیں گئے تھے، لوگ سمجھتے ہیں کہ غریب نواز انا ساگر پہ گئے اور کہا کہ آ جاؤ بھائی انا ساگر، غریب نواز نہیں گئے، غریب نواز نے ایک مرید کو بھیجا، ایک خادم کو بھیجا، جاؤ پانی لے آؤ، تو وہ سارا کا سارا پانی ہے۔ تو جو مانگو وہ پاؤ، تو کوئی دقت نہیں ہے، بادشاہ کو کیا کمی ہے، سلطان کے یہاں کوئی کمی نہیں، کیونکہ سلطان الہند غریب نواز کو بانٹنے اور تقسیم کرنے کے لیے دولت ہندوستان کے چھوٹے موٹے راجا مہاراجاؤں سے نہیں ملتی، بلکہ غریب نواز کے خزانے میں دولت براہ راست گنبد خضرا سے آتی ہے، مدینے والے کے پاس سے آتی ہے، مدینے شریف سے خزانہ آتا ہے اور غریب نواز اس کو لٹا رہے ہیں۔ تو اگر ہم سچے پکے غریب نواز کے ہو جائیں تو پھر ہمارے سامنے نہ شیطان ابلیس کا کوئی مکر و فریب چلے گا، نہ ان لوگوں کا چلے گا جن کے بارے میں بھائی نے کہا کہ شور کر رہے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں یہاں تک پہنچایا، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم یہاں سے غریب نواز کا یہ پیغام لے کر جائیں کہ اپنی زندگی میں اسلامی اخلاق و آداب کو پیدا کیا جائے، اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اور اللہ کے حکم کے مطابق گزارا جائے۔ یہ پیغام لے کر غریب نواز کے عرس سے ہم اگر چلیں، محبت عام کرتے ہوئے چلیں، خدمت خلق کا جذبہ دل میں رکھیں، ایک دوسرے کا احترام کریں، محبت کے ساتھ چلیں، تو دنیا بھی اچھی ہے اور آخرت بھی اچھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور غریب نواز کے فیضان کو عام سے عام تر فرمائے اور ہمیں سچا پکا صحیح مسلمان بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اسی طرح ہمارا رشتہ ہمارے غریب نواز سے اور تمام اولیاء سے قائم و دائم رکھے، حضور غوث اعظم کا فیضان عام رکھے، بارہ شریف کو سلامت رکھے، بدائع شریف کا فیضان عام و تام رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جب تک ہم زندہ رہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں، جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہماری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا الحمد